ایک امیر عورت ایک پیر صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے، جو میں کہوں بس وہی کرے، میرے تابع ہو جائے۔ پیر صاحب بھی دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے اس عورت کی بات غور سے سنی اور کہا کہ یہ عمل تو شیر کی گردن کے بال پر ہوگا، اور وہ بال بھی آپ خود شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گی، تب ہی اس عمل کا اثر ہوگا، نہیں تو یہ عمل بیکار جائے گا۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور مایوس ہو کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ دوسرے دن اس عورت سے ملنے اس کی سہیلی اس کے گھر آئی تو اس عورت نے اپنی سہیلی سے اس بات کا ذکر کیا۔ اس عورت کی سہیلی نے کہا، کام تو مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، تم میری بات پر عمل کرو۔ تم ایسا کرو کہ روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو، اور جہاں شیر آتا ہو اس جگہ رکھ کر چھپ جایا کرو۔ کچھ عرصے بعد شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دینا، تب تک شیر گوشت کا عادی بن چکا ہوگا۔ پھر تم موقع دیکھ کر کسی دن اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دینا، اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنا۔ جب شیر تم سے مانوس ہو جائے تو گردن سے بال اکھاڑ لینا۔ اس عورت کو یہ بات بہت پسند آئی۔ دوسرے دن اس عورت نے بازار سے 5 کلو گوشت لیا اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل میں جا کر اس نے گوشت ایک جگہ رکھ دیا اور خود چھپ کر دیکھنے لگی۔ شیر آیا اور گوشت کھا کر چلا گیا۔ عورت 1 ماہ تک مسلسل ایسا کرتی رہی۔ 1 ماہ کے بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا، تاکہ شیر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی خدمت کون کر رہا ہے۔ کچھ دن اور گزرے تو شیر بھی عورت سے مانوس ہو گیا۔ عورت نے پیار سے شیر کی گردن سے بال اکھاڑ لیا۔ جیسے ہی بال عورت کے ہاتھ آیا، عورت خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ بال پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ کر لے آئی ہوں، اب آپ عمل شروع کریں۔ پیر صاحب نے کہا، یہ بال کیسے لائی ہو؟ تو عورت نے پوری تفصیل بتا دی۔ پیر صاحب مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہارا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو خون خوار ہوتا ہے، جس کی تم نے چند دن خدمت کی اور وہ تم سے اتنا مانوس ہو گیا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھاڑ لیا۔ تمہارے شوہر کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ جب جنگلی درندہ خدمت سے اتنا مانوس ہو سکتا ہے تو ایک باشعور انسان بھی تو تمہارا تابع ہو سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو کیسے جنت بناتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات کو جاننے میں کبھی شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں باکثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں مت ڈالو۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم اہل خانہ کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو فوراً شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔
وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے 4 راز چھپا کر رکھے۔ نمبر 1 اپنا راز مال، نمبر 2 اپنی دولت، نمبر 3 اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف، اور نمبر 4 اپنے آنے جانے کے اوقات سفر کو۔